میاں بیوی کا رشتہ بہت نازک بھی ہے اور بہت زیادہ مضبوط بھی ہے۔ نازک اس سینس میں ہے کہ جب آپ لوگ دونوں غصے میں ہوتے ہیں تو دونوں ہی جو ہیں وہ ایک کا چپ رہنا اس رشتے کو بچا لیتا ہے۔ اگر دونوں ہی جو ہیں وہ گرم ہوئے ہوئے ہیں اور دونوں ہی ایک دوسرے کے خاندانوں تک باتیں پہنچا رہے ہیں تو بات جو ہے نا وہ طلاق تک پہنچ جاتی ہے۔ ہیلو ایوری ون اینڈ السلام علیکم، آئی ہوپ کہ آپ سب ٹھیک ہوگے۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو بہت 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 زیادہ خوش رکھے۔ تو رمضان جو ہے وہ بھی آنے لگا اور یہ میرے کلپس جی سردیوں کے بنے ہوئے ہیں، سردیوں کا ولاگ ہے جو وائس اوور نہیں ہو پا رہا تھا کیونکہ میں بہت زیادہ مصروف تھی، ٹائم ہی نہیں مل رہا تھا۔ اور سب سے بڑی بات ہے جی یہ آئی فون ہے اور یہ جو ہے نا میرا اس میں مطلب سم نہیں ہے، یہ نان پی ٹی ہے تو اس کی جو ہے نا وہ چارجنگ کرنی پڑتی ہے۔ آپ لوگوں کو پتا ہوگا کہ آئی فون کا جو ہے نا تھوڑا سا بیٹری ایشو ہوتا ہے، تو جی میں چارج ہی بہت کم کرتی تھی اور نا مطلب ولاگ جو ہے میں بنا لیتی تھی کلپس، لیکن میں کہتی تھی اچھا یار فری ہو کے انشاءاللہ جو ہے نا ایڈیٹنگ کریں گے، تو ٹائم ہی نہیں مینیج ہو رہا تھا۔ گھر کے کام، بچے، پھر بچے بیمار ہو گئے، پھر بیچ میں جو ہے وہ تھوڑا سا نکاح آ گیا فرینڈ کی سسٹر کا، تو وہ بھی میں نے آپ کے ساتھ جو تھا وہ شیئر کیا تھا سارا کچھ۔ لیکن ہوا کچھ یوں کہ ہم لوگ جو ہے نا وہ نکاح پہ جا نہیں پائے، مطلب ہم لوگ میں اور زابل چلے گئے تھے، زابل کے بابا اور جو زابل کا چھوٹا بھائی ہے محمد عیسیٰ وہ جا نہیں سکا تھا۔ زنیر کی جو تھی وہ طبیعت اچانک سے خراب ہو گئی۔ یہ ہوتا ہے جی خوشیوں کو نظر لگ جانا، اور اسی لیے کہتے ہیں کہ اپنی خوشیاں جو ہے نا کسی کے ساتھ شیئر نہ کرو، کیونکہ جو آپ کی فیملی جس کو آپ سمجھتے ہو یوٹیوب فیملی یا آپ سوشل میڈیا پہ کہیں پہ بھی دکھا رہے ہو، تو ان میں سے کچھ لوگ جو ہوتے ہیں وہ جو ہے نا وہ تو ہماری فیملی کی طرح ہوتے ہیں، وہ خوشی سے دیکھ رہے ہوتے ہیں اور ماشاءاللہ بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں، لیکن کچھ لوگ بیچ میں سے ہمارے اپنے ہی ہوتے ہیں جنہوں نے گندی نظر رکھی ہوتی ہے، جو کہتے ہیں کہ اے خوش ہے، یہ کس طرح خوش ہے؟ ہم لوگوں نے تو کوئی کسر نہیں چھوڑی کہ بھئی اس کی زندگی میں جو ہے وہ اچھی خاصی کچھ مطلب کچھ برا ہو، لیکن یہ پھر کس طرح سے خوش رہ رہی ہے۔ تو ان ایسے رشتہ داروں کو جو ہے نا ہم لوگ سائڈ پہ رکھ کے نا مٹی پاؤ ایسے رشتہ داروں پہ۔ تو ہم لوگ کرتے ہیں جی آج کا ولاگ سٹارٹ۔ آج کا جو ولاگ میں سٹارٹ کر رہی ہوں نا یار، وائس اوور جو ہے وہ جس ٹاپک پہ کر رہی ہوں وہ بہت ہی نازک رشتہ، اور میں کہتی ہوں آج کل جو ہے نا اس طرح کا جو بہت ہی زیادہ سننے کو مل رہا ہے، مطلب جگہ جگہ جو ہے وہ لڑائیاں جھگڑے سب کچھ جو ہے نا مل رہا ہے۔ کبھی کسی تیسرے بندے کی وجہ سے لڑائیاں ہو رہی ہیں، کہیں اولاد کی وجہ سے لڑائیاں ہو رہی ہیں، یا کہیں جو ہے نا میاں ناراض ہو جاتا ہے جی، کہیں جو ہے وہ بیوی کو نہیں سمجھ آ رہی ہوتی کہ اس کا خاوند کیا چاہ رہا ہے۔ تو یہ سارا کچھ جو ہے نا وہ آج میں اس ویڈیو میں جو ہے نا وہ شیئر کروں گی۔ تو بہت سی میری بہنیں جو ہیں جن کی نئی نئی شادی ہوئی ہے، جن کا ایک بچہ ہے، جن کو بہت زیادہ ضرورت ہے کہ بھئی ہم لوگ جو ہے نا ہماری زندگی بہت مشکل میں ہے، ہم نے اپنا میکا بھی رکھنا ہے، اپنا سسرال بھی رکھنا ہے، اور اپنا جو ہے نا خاوند اس کے ساتھ بھی رشتہ جو ہے نا ایک مضبوط والا بنانا ہے، تو وہ کیسے بنے گا؟ تو وہ آج آپ کے ساتھ نا میں شیئر کروں گی۔ کچھ ٹپس بھی ہیں اور کافی زیادہ چیزیں ہیں جو میرا ایکسپیرینس ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ سب سے پہلی بات جو ہے نا وہ میں یہاں پہ یہ کرنا چاہوں گی، جو یہ کہتے ہیں نا کہ شادی کے بعد نا لڑکی کے صرف اور صرف 2 سال جو ہے نا وہ بہت مشکل ہے۔ وہ مشکل ہوتے ہیں نا کہ مطلب نا تم سسرال کے دل میں اپنی جگہ بنا لو اور نا 2 سال تم ان کی مان لو، اس کے بعد جو ہے نا وہ ساری زندگی تمہاری ہے۔ 2 سال میں، ان 2 سالوں میں آپ کو بتاتی ہوں ہوتا کیا ہے۔ ان 2 سالوں میں یہ ہوتا ہے کہ جب ایک لڑکی کسی مطلب نئے گھر میں جاتی ہے نا، جب اس کی شادی ہوتی ہے تو نئے گھر میں جاتی ہے، سب سے پہلے تو اس کا جو ہسبینڈ ہوتا ہے وہ اس کو بتاتا ہے کہ بھی تم نے میری ماں کی خدمت کرنی ہے، تم نے میرے باپ کی خدمت کرنی ہے، میرے بہن بھائیوں کے ساتھ ایسے رہنا ہے، میری بہن اگر شادی شدہ ہے تو وہ آئے گی تو اس کی خدمت وغیرہ کرنی ہے، اور ان کے بعد میں جو مطلب اپنی کوئی یہ نہیں کہنا کہ یار تم میری زندگی میں کیا اہمیت رکھتی ہو، ایسا تو کوئی بات ہونی ہی نہیں ہے نا۔ صرف اور صرف فیملی کی اپنی جو اس کی ہے نا پرائیورٹی، اس نے اس کے بارے میں شیئر کرنا، ٹھیک ہے۔ اب وہاں سے لڑکی کو جو ہوتا ہے نا وہ اندر ڈر بیٹھ جاتا ہے کہ یار میرے سے کوئی غلطی نہ ہو جائے، کہ میرا خاوند جو ہے وہ ناراض ہو جائے، یا میرے میکے میں جو ہے کوئی اس طرح کی بات ہو جائے۔ کچھ خاوند جو ہوتے ہیں نا ٹاکسک خاوند جو ہوتے ہیں، ان کو یہ بھی ہوتا ہے کہ یار میں یہ جب اپنے میکے میں جائے تو وہاں پہ بھی جو ہے نا میرے بہن بھائیوں کی عزت کرے، وہاں پہ بھی اگر میرے گھر والے جو ہیں ان کا جو ہے نا ایک بہت اچھا مقام ہو، میرا بھی بڑا اچھا مقام ہو، تو وہاں پہ جو ہے نا ہر طرح سے نا عزت دی جائے نا۔ لیکن یہ نہیں اس خاوند کو پتا ہوتا ہے کہ یار بیوی کو بھی عزت چاہیے ہوتی ہے، اگر وہ گھر میں اس کی عزت کرے گا تو تبھی جو باقی ممبرز ہوتے ہیں نا گھر کے وہ بھی اس کی عزت کریں گے۔ ان چیزوں کو جو ہے نا بالکل سائڈ پہ رکھا جاتا ہے کہ عورت کی بھی کوئی عزت ہے، اس کی بھی جو ہے نا وہ گھر چھوڑ کے آئی ہے، اپنا سارا خاندان چھوڑ کے آئی ہے، اس کے لیے آئی ہے، اور کل کو جو ہے نا میری اجازت ہوگی تو یہ جا کے پیچھے ملے گی، اور گھر بسانے کے لیے اگر اس کو پیچھے اپنا میکا چھوڑنا بھی پڑا نا تو وہ چھوڑ بھی دے گی بیچاری۔ یہ چیزیں جو ہوتی ہیں نا بالکل مائنڈ میں نہیں رکھی جاتی۔ اچھا جی، پھر کیا ہوتا ہے تھوڑے دنوں بعد اسی طرح سے چل رہا ہوتا ہے سارا کام، پھر جی اس پہ گھر کی ذمہ داری سونپ دی جاتی ہے، تمہارا گھر ہے، تم نہیں سنبھالنا ہے، تمہارا کچن ہے، تمہارا گھر ہے، تم نہیں سب کچھ دیکھنا ہے۔ لیکن وہ اس کا گھر صرف وہ ہوتا ہے کہ جو گھر کے کام شام ہے نا وہ سارے اس نے کرنے ہیں۔ اس سے جو ہے نا سب کی یہ ہوتی ہے کہ اچھا کھانا بھی بنائے، اس کو سب کچھ آتا ہو، کپڑے بھی دھلتے ہوں، گھر بھی بالکل صاف لش پش ہو، اگر بچے ہو گئے ہیں تو بچے بھی صاف ہوں،
اور خود بھی جو ہے نا وہ صاف ستھری ہو. اگر خود صاف ستھری نہیں ہے تو اس کو کسی نے نہیں دیکھنا. ہاں اگر ایک دن وہ بیمار پڑ جاتی ہے نا تو پھر جی یہ تو کوئی کام ہی نہیں کرتی ہے. یہ ساری چیزیں جو ہوتی ہیں نا ان 2 سالوں میں ہوتی ہیں. پھر ان 2 سالوں میں کیا ہوتا ہے, میاں بیوی کی جو ہوتی ہے نا وہ کافی زیادہ لڑائی بھی ہوتی ہے. بیوی کو ہوتا ہے کہ جی آپ کے گھر والے تو میری عزت نہیں کر رہے ہیں. صبح اگر گیا ہوا ہے وہ کام پہ تو رات کو آیا تو بیوی نے یہ جو ہے وہ پیچھے چیز باتیں نہیں بتانی. اس نے یہی کرنا ہے کہ یار میرا خاوند آئے گا تو میں رات کو اس کے ساتھ ڈسکس کروں گی, ساری جو ہے نا وہ شیئرنگ میں اس کے ساتھ کروں گی. لیکن خاوند نے جو ہے وہ یہ چیز نہیں سوچنی. اس نے کہنا ہے میں تھکا ہار آیا ہوں اور تم نے جو ہے آگے سے اپنی رام کہانی مجھے سنا دیا اور تم نے جو ہے نا بس جی لڑائی کا نا یہاں سے سارا شروع ہو جاتا ہے. پھر جب ان لڑائیوں سے کچھ ہوتا نہیں ہے نا, کیونکہ جب بیوی جو ہے وہ بول بول کے تھک جاتی ہے اور خاوند کا یہی کام ہوتا ہے کہ میں کچھ نہیں کر سکتا, نہ میں ان سے لڑ سکتا ہوں. لیکن یہ ہے کہ وہ بیوی سے بھرپور قسم کا لڑے گا. وہ پیچھے سے اگر اس کے گھر والے اس کو کچھ کہتے ہیں تو وہ آ کے بیوی پہ ضرور بولے گا, لیکن کبھی بیوی کے کہنے پہ جا کے ان سے کبھی بات نہیں کرے گا, نہ کبھی کلیئر کرے گا. اچھا یہ چیز ہوگی. اب عورت کے نا ذہن میں یہ چیزیں بیٹھنا شروع کر جاتی ہیں. اچھا یار یہ اس نے اس ٹائم پہ یہ کیا, اس نے اس ٹائم پہ یہ کیا. بڑا کہتی ہے نا کہ عورت جو ہے وہ بھولتی نہیں ہے. یار بھولا جاتا ہی نہیں, صاف سی بات ہے بھولا نہیں جاتا. جو ساری چیزیں ہیں نا وہ نہیں بھولی جاتی ہیں. آپ کو پل پل وہ چیزیں یاد آ جاتی ہیں. اور سب سے بڑی بات ہے جب آپ کی اولاد ہوتی ہے نا اس ٹائم پہ کون آپ کے ساتھ کیسا رہا ہے وہ سب سے زیادہ جو ہوتا ہے نا یاد آ جاتا ہے. وہ ٹائم نا نہیں بھولا جاتا. اچھا پھر خاوند کا جو ہے نا یہاں پہ لڑائیاں جب شروع ہو جاتی ہیں, یہ 2 سال میں یہ سارا کچھ ہو جاتا ہے. اس کے بعد عورت کو کیا ہوتی ہے, اس کو عادت ہو جاتی ہے. وہ کہتی ہے کہ اچھا یار یہ سب کچھ تو ایسے ہی رہنا ہے, یہ کبھی بھی نہیں بدلنا, تو اس میں نا مجھے ہی ایڈجسٹ ہونا پڑنا ہے اور میں نے گھر بسانا ہے. میں نے پیچھے جا کے نہیں بیٹھنا, میں نے جو ہے وہ لڑائی جھگڑے کر کے, کیونکہ میں نے اپنے پیچھے ماں باپ کو بھی ٹینشن نہیں دینی. اس میں خاوند کو کیا ہوتا ہے کہ یار یہ پیچھے نہیں جا سکتی ہے, اس نے جو ہے نا وہ اس کو رکھ نہیں سکتے ہیں. اس کے ذہن میں یہ آتا ہے کہ وہ پیچھے اس کو رکھ نہیں سکتے ہیں. جبکہ اولاد جو ہوتی ہے نا وہ خاوند کی ہے. عورت چاہے تو اپنی اولاد خاوند کو دے کے وہ پیچھے جا سکتی ہے. اس اکیلی عورت کو تو وہ رکھ ہی لیں گے. لیکن بات یہ ہوتی ہے کہ عورت خود ہی چاہتی ہے کہ یار کیوں تماشا بنے. موسٹلی جو ہے نا میں نے دیکھی ہے کہ یار اپنے خاوند کو جو ہے وہ برا بھلا نہیں بولتی ہیں, اپنے میکے میں جا کے اس کی عزت ہی رکھتی ہیں. ایک بھرم سا جو ہوتا ہے نا وہ بنایا ہوتا ہے کہ یار میں اپنے گھر میں بہت خوش ہوں. اور باقی سسرال والے ہیں, سسرال والوں کی تو ٹینشن ہوتی ہے, لیکن چلو وہ تو وقتی ہوتی ہے. لیکن خاوند کے ساتھ جو ہے نا وہ رشتہ اچھا ہے تو خاوند کی عزت نہیں خراب کرنی. یہ چیزیں جو ہوتی ہیں نا تھوڑی سی عورت میں آ جاتی ہیں. اور باقی جو ہے وہ عورت پھر اس طرح کی سچویشن برداشت کر کر کے خود کو اتنا مضبوط بنا لیتی ہے نا کہ پھر ایک ٹائم ایسا آتا ہے وہ کہتی ہے کہ یار اب میرے ساتھ جو بھی غلط کرے گا نا تو میں اب کسی کا برداشت نہیں کروں. اب جو ہے نا پانی جو ہے نا وہ سر سے اوپر ہو چکا ہوا ہے. اب جو بھی جیسا کرے گا آگے سے میں بھی ویسے کروں گی, کیونکہ خاوند اس کو سپورٹ نہیں کرتا. یہاں سے رشتہ جو ہوتا ہے نا وہ تھوڑا خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے, کیونکہ خاوند اس کو سپورٹ نہیں کرتا. خاوند اس کے حق کے لیے نہیں بولتا, اس کی عزت کے لیے نہیں بولتا, اس کی عزت نہیں کرواتا. ہر جگہ اس کی عزت خراب جب کر دیتا ہے نا, اس کے بعد جب عورت بولتی ہے تو پھر کیا کہلاتی ہے جی بدتمیز. اس کی تربیت نہیں اچھی ہوئی ہے. عورت جو ہے نا پھر یہی ہوتا ہے نا, پھر کہتے ہیں جی زبان دراز ہے تو زبان لگ گئی ہے تو یہ ہو گیا تو ایسے کر رہی ہے ویسے کر رہی ہے. یہ ساری چیزیں جو ہے نا عورت کو اس طرح بنانے میں نا بہت ٹائم لگتا ہے. کوئی بھی لڑکی جو ہوتی ہے نا وہ اپنے گھر سے بدتمیز نہیں سیکھ کے آتی ہے نا. اس کے گھر والے کہتے ہیں کہ بھی تم جا کے اپنے بڑوں کے آگے بدتمیزی کرنا یا اپنے خاوند کی جو ہے وہ اس کے ساتھ زبان درازی کرنا, یہ چیزیں جو ہوتی ہیں نا وہ ہم لوگ جس طرح ہمارا معاشرہ ہے نا وہ ہمارے سسرال والے خود عورت کو سکھاتے ہیں کہ وہ اپنے پھر کیا ہوتا ہے. کچھ عورتیں تو اپنے حق کے لیے بول لیتی ہیں, لیکن کچھ بیچاری برداشت کرتی رہتی ہیں. خود ہی سے سوال, خود ہی سے رو لینا, خود ہی سے اندر سے جواب, پھر کچن کا کام کرتے جانا, ساتھ ساتھ روتے جانا, ساتھ ساتھ جو ہے وہ سوال مائنڈ میں چل رہے ہوتے ہیں. پھر یہ آ رہا ہوتا ہے کہ یار اس نے اس ٹائم پہ یہ کیا تھا, میں نے ایسا کیوں نہیں بولا تھا. وہ اندر ہی اندر جو چیزیں ہوتی ہیں نا وہ عورت کو کھا رہی ہوتی ہیں. لیکن ہمارے معاشرے کے جو خاوند ہیں وہ کبھی یہ نہیں کرتے کہ گھر آئیں اور آ کے جو ہے نا وہ 2 بول پیار کے بس یہ بول دیں کہ یار تم تھکی ہوئی ہو, تم بیٹھ جاؤ, تھوڑا سا آرام کر لو, تم میرے گھر والوں کا بہت خیال رکھتی ہو, تم میرا بہت خیال رکھتی ہو, تم نے ہمارے گھر کو جنت بنا دیا. یہ چیزیں تو کوئی خاوند نہیں کرے گا. کیوں؟ کیونکہ یہ ہمارے معاشرے میں مردوں کا یہ ہے کہ جب ہم لوگ 4 بول اس طرح کے بول لیں گے تو عورت جو ہے نا وہ سر پہ چڑھ جائے گی. جب سر پہ چڑھ جائے گی تو پھر اترے گی نہیں. اس کو ہم لوگ کیسے اتاریں گے؟ وہ جو ہے وہ زیادہ چوڑ ہو جائے گی. یہ چیزیں جو ہے نا ہمارے خاوندوں مردوں کو جو ہے نا ہمارے معاشرے کے ان کو سکھائی جاتی ہیں یہ چیزیں. یا وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں اپنے مطلب سارے ہی اپنی فیملی میں دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو اس چیز میں آ کے نا میں کہتی ہوں کہ مرد سے زیادہ جو ہے نا وہ عورت مضبوط ہوتی ہے جو اپنے گھر والوں کو چھوڑ کے آتی ہے. پھر کچھ خاوند ہوتے ہیں جو میکے میں جاتے ہیں لیکن وہاں پہ ایٹیٹیوڈ دکھا کے وہاں پہ ایسے بیٹھے ہوتے ہیں جیسے ان کا بڑا معیار ہے یہ ہے. لیکن وہاں پہ عورت بیوی جو ہے وہ بیچاری یہی دیکھ رہی کہ یار میرا خاوند خوش نہیں ہے, اس کا موڈ نہیں ٹھیک ہے. جب گھر جانا ہے تو اپنے بہن بھائیوں میں جب بیٹھنا تو تب کہہ کے لگ رہی ہیں سارا کچھ. وہ چیزیں نا
عورت کے اندر نا بیٹھتی جاتی ہیں کہ یار جب میرے خاندان میں جاتا ہے تو یہ حرکتیں کرتا ہے. اس چیز سے ہوتا پتہ ہے کیا, اس چیز سے نا عورت کو عادت پڑ جاتی ہے کہ یار اس نے تو ایسے ہی رہنا ہے, تو میں نے جو ہے نا اپنا آپ دیکھنا ہے. اگر تو عورت اپنا آپ دیکھ لیتی ہے تو وہ ٹھیک رہتی ہے, نہیں تو جو اپنا آپ مار لیتی ہیں, اپنے آپ کو ٹینشنوں میں ڈال دیتی ہیں, اپنا آپ صرف اور صرف اولاد اور گھر میں رکھ دیتی ہیں نا, ان عورتوں کی نا میں کہتی ہوں کہ بہت زیادہ نا اندر سے وہ تکلیف دے جو ہے نا, وہ کسی سے بات بھی نہیں شیئر کرتی ہیں, کیونکہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ شیئرنگ کرنے سے ہونا ہے کچھ نہیں. تو یہ ہے جی آج کا میرا ولاگ. امید کرتی ہوں آپ کو پسند آیا ہوگا. سارے کلپس کو جو ہے نا وہ میں نے جوڑ کے جو ہے نا ایک ولاگ بنا لی, کیونکہ اس ٹاپک پہ بات کرنا بہت زیادہ ضروری تھا. تو جو میری بہنیں بہت زیادہ پریشان ہیں, ٹینشن میں, آپ لوگوں نے پریشان نہیں ہونا, اپنے لیے سٹینڈ لینا سیکھو, اور اپنے اندر جو ہے نا کوئی ہنر لازمی, کہ آپ لوگوں کو جو ہے نا وہ ارننگ لازمی آنی چاہیے. آن لائن ارننگ کرو, جاب کرو, جو بھی کرو, لیکن اپنے لیے جو ہے وہ سٹینڈ لازمی لو اور کماؤ. ٹھیک ہے, ہمارا جو معاشرہ ہے نا اس پہ اسی عورت کی چلتی ہے جو کما رہی ہے, چاہے وہ لوگوں کی نظر میں بہت بری ہے, لیکن جو کما رہی ہے آج کل عزت بھی اسی کی ہے, اور سارا جو ہے نا معاشرے میں تو وہ بری بن چکی ہوئی ہے. لیکن اپنے حق کے لیے لڑنا بولنا ہر عورت کا فرض ہے, اپنے سسرال والوں کا یا اپنے خاوند کا. جو بھی چیز آپ کو بری نہیں لگ رہی, آپ ایک بار دیکھو, 2 بار دیکھو, 3 بار دیکھو, اس کے بعد جو ہے نا آپ پیچھے ہٹ جاؤ. ٹھیک ہے, لیکن اپنے حق کے لیے لازمی لڑو, بولو, اپنے بچوں کے لیے سٹینڈ لو, پھر جو ہے نا آپ کچھ بن سکو گی. تو باقی جو ہے وہ انشاءاللہ نیکسٹ ولاگ میں ملیں گے. انشاءاللہ میری کوشش ہے کہ میں رمضان کے ولاگ جو ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں, جو میں تیاری کر رہی ہوں وہ ساری بھی انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی. تو ملیں گے نیکسٹ ولاگ میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.